قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وحبيبك ونبيك ورسولك النبي الأمي والصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا نبي الحرمين آئین مشیت کا شناسا ایسا آئین مشیت کا شناسا ایسا جس کے قدموں میں ہے کوثر وہ پیاسا ایسا جس کے قدموں میں ہے کوثر وہ پیاسا ایسا خوشی سے کیوں نہ جھومے رسول عربی خوشی سے کیوں نہ جھومے رسول عربی تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا اللہ رب العالمین جل جلالہ و من والہ دی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم دے دربار قرآن وار کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن دے بعد دعا ہے اللہ پاک کا سارن دی آج دی پاکیزہ محفل ذکر شہدائے کربلا اہل بیت اطہار بالخصوص ذکر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر حاضر تھی کہ برکتاں حاصل کریں گے تھے جنہ دوستوں نے انتہائی عقیدت نال محبت نال بارفتگی دے نال آج کی محفل سجائیے اللہ سب جہاں عقیدتاں کو قبول و منظور فرماوے سب دی کاوش کو قبول و منظور فرماوے دہرے کے محفل سجاونا محفل آمنا کہ اہل بیت اطہار کے نال محبت کی دلیل ہے خصوصاً سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نال حسنین کریمین دے نال اولاد رسول دے نال یقیناً یہ محبت سے روشن درخشاں دلیل ہے کافی دیر تو الحمدللہ محفل جاری و ساری ہے نماز مغرب سے فوراً بعد بلا تاخیر محفل شروع کی گئی ہے اور اتھو دے بچیاں نے بڑی عقیدت سے نال بڑی محبت سے نال ثناخوانی کی تھی بعض بچیاں نے تلاوت کی تھی اور الحمدللہ بالکل دیکھ دل خوشی دئیے بعض سارے ائمہ کرام دینن بس انہوں نے خدمات اتنا ہونے گھر تو مسجد مسجد تو گھر جنہوں نے ملا کی دور مسجد تک ذرا بڑی معذرت نہ مقتدیاں کی تربیت کریں نہ بچیاں کی تربیت کریں ایک بڑی خوشی کی گال ہے سارے جڑے ذمہ دار افراد ہیں ذمہ دار علماء ہیں انہوں نے پیش نظر تربیت کی پہلو زیادہ ہوں گے نماز تو یار میں بھی پڑھنی نماز تو امام صاحب بھی پڑھنی ہے مدد آئے کہ انہاں مقتدیوں کی تربیت کروں انہاں دے نمازاں درست کروں انہاں دی دین درست تھیوے انہاں دی دنیا درست تھیوے انہاں کو اچھا بولنا آوے انہاں کو سلیقہ آوے انہاں کو طریقہ آوے نماز جنازہ آمنی چاہیے اور انہوں کو پاکی پلی کی دا پتہ ہونا چاہیے وضو کی میں کریں دے غسل کی میں کریں دے اگر اے امام دے گئے تو وہ بڑا سلام اگر صرف آندھا بیندہ رہ گئے صرف پیٹ کا دھندا ہاں تو دوستو پیٹ پل گیا بس کیا مطلب نے مولوی دی کلاس لگنی میرے کو بڑی خوشی تھی یقین مفتی صاحب میں ایک جگہ دینا
تقریر کے بعد کوشش ہوتی ہے بھی کوئی مسائل آ گئے تو بیان کر چھوڑے میں اس وضو کا طریقہ تے نماز کا طریقہ دسیا تھا ایک بندہ کھڑا تھی گا وہاں کہا شاہ صاحب اللہ تعالی کو جزا دے سارے امام کو 50 سال تھی منا لینے ایک دیوار انہوں نے وضو کا طریقہ نہیں ایک نے دو جگہ دیں گے کیا میرے اللہ اکبر میرے بھائیوں بڑی خوشی کی گال ہے انشاءاللہ بچے سستا ہے بندہ جتنا رابے اور جلے بننے زہر دنیا تو ہی بند ہے اللہ تعالیٰ نے سایہ دراز فرما لیکن گال ہے میرے بھائی تاکہ کوئی بچے تیار تھی بنتے ہیں ذات کرتے کوئی استاد آئے ہیں انہوں نے سب کو سبق دکھا انہوں نے سب کو روشنی دی ماشاءاللہ میرے دائیں بائیں علماء کا ادب سبحان اللہ استاد القرآن ہیں بالکل بڑے القاب دے بین اور باقی نہ کو القاب چھک دیں انہیں کو البان جو خطیب پاکستان بھلے جیسا مفتی صاحب جی میں بیان کریں میں بیان کر سکتا بھلا سچی رہتا ایمان نال میں دوارے ابو انصاف کریں نا اللہ پاک خیر فرماوے ماشاءاللہ علماء کرام دائیں بائیں بیٹھیں اللہ انہاں دوستوں کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ تمہاری محبت کو سلامت رکھے کہ میرے دعا میں بالکل گزر گئے کہ میں کوشش کرے تھا یہ معاملے کے اندر سید کو بخیل تو نہیں ہونا چاہیے تھا میری کوشش ہوتی ہے کہ بخل کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے لیکن میں ہم تھوڑے گاتے تھے نہیں مطلب صاحب کو بھی شادی میں گاتے پھر بھی ویسے بڑی مہربانی انشاءاللہ آدھا گھنٹہ ہے مجھے اندر 10 منٹ گزر گئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ نہیں آل بیت کا ذکر بیٹھے کریں دے حسنین کریمین کا ذکر نہیں کریں دے قرآن کی ذکر کریں اللہ رب رحمان ذکر کریں دے صحابہ کرام نے ذکر کی تھے ابو بکر صدیق سبحان اللہ عظمت اہل بیت بیان کریں دے پائیں حضرت عمر فاروق عظمت اہل بیت بیان کریں دے اللہ اکبر ایسے نالائق پیدا تھی گئے جی صحابہ ہورن اہل بیت ہورن اور خدا دے بندے جڑے اہل بیت ہیں وہ صحابہ بھی ہیں تو گئے آ کے خدا دا نام منو یعنی انہاں خدا تو دوہری فضیلت حاصل ہے کتا بیٹھے ہو اللہ اکبر میرے بھائیوں بڑی خوبصورت اگرے نعت پڑھی ہوئی ہے اصحابی کن نجوم بے ایدیہم اہتدیتم فرمایا میرے صحابہ آسمان ہدایت سے ستارے ہیں انہاں دے پیچھوں جیندے پیچھوں بھی لگتو جیندے پیروی کرے تو سبحان اللہ ہدایت پا جیندے غلام جے کوئی امام بڑھے تو فرمایا گمراہ نہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ دی اتنی تربیت فرمائی کیا حضرت امیر معاویہ ہم شامل کوئی نہیں ارے بھائی اجتہادی اختلافات ہیں اپنی جگہ دے میں بس اہل علم واسطے اتنا لفظ کافی ہے باقی معاملات ہیں آپ بدے جواب دیتے ہیں وہ فیصلے ہو چکے ہیں صلح ہو چکی ہے کیا فیض آباد بخاری بس کیا گئے اگر کہ میں نہیں منے دا ہوں صلح کو ایمان تو پھارے گئے یار حضرت امام حسن نے صلح کی تو کون ہونے مقصد ہے وڈیریا نے جلے صلح کر دی وہ گھاٹے علم رکھتے ہیں کیا حضور نے پیشین گوئی نہیں کی تھی نہیں فرمایا اے پیارے علی اے پیارے فاطمہ اے پیارے حسن اے پیارے حسین سن گنو جنہ دی توارے نال سلو بیدی دی اندر نال سلو جنہ دی توارے نال لڑائی بیدی دی لڑائی اہل سنت ایو کا عقیدہ ہے امام حسن نے حضرت امیر معاویہ نال سلو کی ساری سلو ہے حضرت امام حسین نے یزید نال لڑائی کی ساری آج بھی لڑائی جاری ایسا کرنے کو غلط سمجھ جاتے آج بھی غلط سمجھ جاتے لیکن سارے علماء نے فرمائے کچھ معاملات ایسے ہیں حضرت علی مرزا حضرت امام امیر معاویہ کے درمیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک کف سے لسان کرو میرے خالق کی تو بات کے سارے بات سے بھائی کوئی گال نہیں ہو سکتی وہ جانے تو انہوں نے معاملات جانے وہ بدے جواب دیتے اچھا آج جج بن کے اچھا عدالت نہ حضرت علی کو کھڑا کرے سوں نہ حضرت امیر معاویہ کو کھڑا کرے کاش گال سمجھ آؤ اپنا ایمان خراب نہیں کرنا چاہیے بار کے حضور نے تربیت فرمائی ہے اصحابی کا نجوم اصحابی صرف ایک صحابی کا لفظ نہیں اصحاب کا لفظ بولی
باقی انسان معاملات اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. اتنا ضرور ہے میں اپنا عقیدہ نہ سلما ایک پاسو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ایک پاسو حضرت علی ہیں. شاہ جی تسا کیدے نال کھڑے تھی سو کیڑے کیمپ وچ ویسو کیڑی جماعت نال ویسو؟ الحمدللہ میں خود آپ کی اولاد بھی تو ہاں میں حضرت علی دے نال کھڑا. لیکن حضرت امیر معاویہ کو مندے گا نہ کرے اپنا ایمان برباد کرنے اپنا ایمان برباد کرنے کرے تھا. سنگانی میں آگے اللہ تعالیٰ کرم فرماوے. میرے محترم بزرگوں سبحان اللہ دیکھو صحابہ کرام نے محبت کی تھی اور اہل بیت اطہار کی تو محبت ایسی ہے کہ اللہ نے خود مطالبہ کی. فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. مفتی صاحب نے آج پڑھی لیکن ان سے آپ نے فرمایا کہ بھئی ادھار رہے جی چلو پڑھی انہائے ادھار انہاں کی دیا پناہ. ٹھیک ہے جی انہاں ادھار بنا دے گی دے اگر میں سبیشن نہ نہیں کیتا مطلب یہ ہوا آپ نقد ملے جو مدعا ادھار دے اٹھائے کیوں. تو میرے بھائیوں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سبحان اے پیارے محبوب اپنی زبان حق بیان دے نال ارشاد فرما لو کہ میں اندو تے تواڈے کچھ نہیں منگدا کوئی اجر کوئی معاوضہ کوئی میں تواڈے تو عطیہ نہیں منگدا کوئی مالی منفعت حاصل نہیں کریندا. میں جی تبلیغ کیتی ہے میں رائے حق کے تبلیغ کیتی ہے میں رائے حق کے تکلیفاں اٹھائیں پتھر مارے گئے کنڈے بچھائے گئے پتھر برسائے گئے میرا ایک فریضہ ہاں میں انجام دیتے بھی میں ادھر سے تورے تو کچھ نہیں منگتا الا المودۃ فی القربى مگر جڑے میرے قرابت دار ہیں نا جڑے میرے قریبی ہیں نا جڑے میرے ہیں انہاں نال محبت کرو. مفسرین کرام فرماتے ہیں جلیل القدر مفسرین کرام امام قرطبی اور امام جلال الدین سیوطی دیگر مفسرین اور محدثین امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل کے اندر نقل فرمائے کہ یہ آیت اتری صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم. سونا او کیڑے تارے قرابت دار ہیں جنہاں دی محبت سارے تے لازم سے واجب ہے. یاد رکھو دوستو جی میں نماز پڑھنا لازم ہے جی میں قرآن دے اندر نماز کا حکم ہے جی میں قرآن دے اندر زکات کا حکم ہے روزے کا حکم ہے انہیں دوستو اہل بیت اطہار دی محبت کا بھی حکم لازم ہے. اللہ اکبر. ویسے تو اہل بیت اطہار دی عظمت سے بڑے پہلو ہیں. ایمانی لحاظ نال دیکھو تو بلندیاں اعتقادی لحاظ نال دیکھو تو انتہائی رفعتاں اخلاقی لحاظ نال دیکھو تو دوستو آسمان دیاں بے کرام بلندیاں بھی چھپ چھپتے آپ سے عظمت اخلاق کو سلام پیش کریں. سبحان اللہ. ایک کہ دوستو کہنے بارے کی عادت ہے بندہ اچھی کی وے اے بندہ صحیح وے یار میرے نظر اے بندہ بہت سچا ہے اے اچھا ہے یار ایک گندا نہیں اے سچا بندہ ہے اچھا بندہ ہے ایک کو کوئی پاک آ دے ایک کو کوئی پاک آ دے. سبحان اللہ. شیخ عبد القادر جیلانی آکے میرا مرید بڑا جناب صاف ستھرا ہے وہ باکسن کمال ہے بھائی کمال ہے. شیخ عبد القادر جیلانی بیان کہ اے صاف ستھرا ہے اے اندا ظاہر باطن پاک ہے انہیں چلا کشی کیتی ہے انہیں تزکیہ نفس کیتے اے بڑا پاک ہے اے طیب ہے اے طاہر ہے. لوگ آکسن باقی جیدی طہارت کی گواہی شیخ عبد القادر جیلانی دے نے وہ کوئی معمولی انسان نہیں اندا باقی ظاہر بھی پاک ہوتی ہے باطن بھی سبحان اللہ. جے کو حضور فرماویں کہ طیب بھی ہے تے طاہر بھی ہے سبحان اللہ. ایمان نال سو جیدی خود پاکی اللہ بیان کرے سبحان اللہ اللہ بیان کرے. ایک کی طہارت مولوی بیان کیا کریں گے ایک کی پیر بھی بیان کریں گے ایک کی جناب والا غوث قطب ابدان ایک کی طہارت صحابی
ایک کی طہارت اللہ دا نبی بیان کریں دے، دسوں گھرانے کی طہارت کون بیان کر سکتے؟ جن کی طہارت خود رب رحمان بیان کروا اور قرآن ایک طہارت بیان پیشیں گے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور قیامت تک آباد رہتی، صرف جناب علیہ قیامت تک بیان تھی مراتی، صرف قیامت تک نہیں، قرآن سے آباد تک رہنے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی طہارت اہل بیت، طہارت حسین، طہارت حسن، طہارت علی، طہارت فاطمہ، طہارت اولاد رسول بیان تھی مراتی، اور ابد الآباد تک جنت کے اندر بھی سبحان اللہ حضرت علی المرتضیٰ کی طہارت تذکر حسین، حضرت فاطمہ الزہرا کی طہارت تذکر پیارے حسن دے حسین دی طہارت بھی چرچے تھے، سیادت بھی چرچے۔ میں عرض کر دیواں یہ بھی حدیث بالکل صحیح ہے، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حضرت امام حسن تے امام حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اے بھی حق ہے، اے بھی جامع ترمذی کے اندر کتاب المناقب کے اندر موجود ہے، اور امام ترمذی نے اپنی سند کے نال اگر یہ حدیث کو روایت کی تھے تو زبان مصطفیٰ کو یہ حدیث بھی نکلی ہے جن کے راوی کوئی چھوٹے موٹے نہیں، خود حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان ابا بکر و عمر سیدہ اہل اہل الجنہ الا النبیین والمرسلین۔ عام طور سے ہی حدیث کی سر بیان کی تعلیم، لیکن الحمدللہ اہل سنت لوہاں حدیثوں کو سامنے رکھے۔ اے بھی برحق کے، اے بھی برحق کے جی حدیث جی زبان تو اے حدیث نکلی ہے ان الحسن والحسین، ہوں زبان تو اے حدیث نکلی ان ابا بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ الا النبیین والمرسلین۔ فرمایا میرا ابو بکر میرا عمر جنت دے بڈھاں دے سردار سوائے نبیاں دے رسول۔ شاہ جی ٹھہرو ٹھہرو، جنت تے تو کوئی بڈھا ہی کہنا ہو سی، کوئی معمر ہی کہنا ہو سی، کوئی عمر رسیدہ ہی کہنا ہو سی، کوئی این جناب والا نہ ودا کریندا ہو سی، کہیں دے ہاتھ نہ جناب چل حسین، کہیں دے قدم نہ لڑکھڑاں دے وتے حسین، وہ تاں 33 سال دے جوان ہی جوان حسین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسا تو کوئی بڈھا کہنا ہوتی تے جلے بڈھا کہنا ہوتی تے قیادت و قیادت کا کیا مطلب؟ دوستو آخر زبان مصطفیٰ نے فرمائے، یقیناً حضرت امام حسن دے حسین دے بارے میں زبان مصطفیٰ نے فرمائے، اور پیارے ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے بھی پیارے مصطفیٰ نے فرمائے۔ وقت نہیں اشارہ کر دینا میرے محترم بزرگوں، علماء نے بڑی بحث کی تھی، لیکن میں ہی کو جواب دے کے آگاہ چلتا کہ علماء نے فرمائے گال ہے حسن تو سارے جوان، بڈھا کوئی کہنا ہوتی، اتھائی بڑھے پا ختم، اتھائی جناب والا مرضاں بیماریاں ختم، لاچاریاں بے قراریاں اتھائی ختم، اس کا بالکل تر و تازہ ہو تو کوئی بڈھا نہ ہوتی، سارے حسن و جمال تے شباب دے مالک ہو تو کہیں کوئی بیماری نیڑے بھی کہنا ہوتی، اکھاں ٹھیک کہیں اکھاں کی بیماری بھی کہنا لگتی، بھئی کہیں کو بیماری آونے جنت سے بیماری یہ بیماریاں اتنی رہ رہے تھے، یہ لاچاریاں اتنی رہ رہے تھے، لیکن دوستو یاد رکھو علماء نے جواب دیتے یہ حدیث کوئی تعداد نہیں، یہ حدیث جناب والا کوئی اختلاف نہیں، اصحاب اللہ تعارضا تشاکتا، یہ ایسی گال نہیں ہے میرے محترم بزرگوں۔ دراصل دوہے حدیث اپنی جگہ دے بالکل صحیح ہیں، علماء نے انہاں دے درمیان تطبیق دیتی ہے، وہ تطبیق کیا ہے؟ فرمایا جڑے جوانی دے اندر فوتی سے مسلمان انہاں دے سردار میرا حسن تے حسین تے جڑے بڑھے پہ جڑے مسلمان فوتی سے انہاں دے سردار میرے ابو بکر تے عمر فاروق۔ سبحان اللہ۔ آپ صحابہ دے دردے دی گدا اہل بیت سے دردے دی گدا، تو میں عرضہ کرے نا ہمیں کہ دوستو طہارت سبحان اللہ، کہیں دی طہارت کوئی بیان کریں گے، کہیں دی طہارت کوئی بیان کریں گے، فکری طہارت، اکھ دی طہارت،
دوستو میں عرض کرتے ماں بڑی توجہ کرے تو ذرا پیغام بھی ہونا چاہیے کہ میری آنکھ گندگی کیوں آ گئی، میرے ہاتھ سے گندگی کیوں ہے، میرے قدم گندگی کیوں ہے، کیا مطلب؟ یعنی میرے ہاتھ حرام کی طرف کیوں ویندے پے، میرے اکھاں حرام کی طرف کیوں پیا اٹھتے ہیں، میرے قدم حرام کی طرف کیوں پہ ویندے ہیں؟ یہ بات ہے کہ دل وچ گندگی کھڑی ہے، دل پاک تھی گیا، ہاتھ حرام کی طرف نہ اٹھتے، دل پاک تھی گیا، اکھی حرام کی طرف نہ اٹھتے، دل پاک تھی گیا، قدم حرام کی طرف نہ اٹھتے، قد افلح من تزکا، فرمایا وہ کامیاب ہے جے اپنے دل کو پاک کر گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن دل کو پاک کیتے ول کیا بیٹھا دین خلقت کجے دی گول ہے ہر دم فرید دے گول تے بیڑا پاک کیتا کوئی نہیں ہوندا بچیڑا کیا کوئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تا دوستو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمائے انما یرید اللہ لیکلما، انما جڑے حاصل واسطے کہ اللہ دا صرف ایہو چاہندے کیا ہے اہل بیت اے میرے رسول دے گھر والوں توالے تو اللہ تعالی ہر رزق اور رزق کے معنی بھی بے پناہ ہیں. رزق معنی پلیتی، رزق معنی شیطان، رزق معنی عذاب اور ہر طرح کی گندگی فکری اعتقادی عملی ہر طرح کی گندگی اللہ تعالی چاہتے اے اہل بیت اطہار اللہ تو ہار سے دور رکھے تے تو آپ کو صاف ستھرا رکھے. پہلے ہی قرآن کی آیت میں تیو سمجھا میرے کو تیو سمجھ آیا اللہ نے اتنا اہل بیت اطہار کو صاف ستھرا رکھے، اتنا پاک رکھے، اتنا پاک رکھے. اچھا مزے کی گال ہے مفتی صاحب، اللہ نے اپنے گھر دے صفائی ستھرائی دی ذمہ داری قرآن دے اندر آندے حضرت ابراہیم کو تو بخشی، حضرت اسماعیل کو تو بخشی. وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہروا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. فرمایا اساں حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کو عہد کیتا کہ جڑا میرا گھر ہے نا کھانا کعبہ اس کو بالکل صاف ستھرا رکھنے، کوئی مٹی نہ آوے، کوئی گرد و غبار نہ آوے، صاف ستھرا رکھنے. کنا واسطے رکھنے؟ جڑے طواف کرن والے آمین، جڑے جناب رکوع کرن والے آمین، جڑے سجود کرن والے آمین، نماز پڑھن واسطے آمین. انہاں واسطے تساں میرا گھر صاف رکھنے. اپنے گھر دی صفائی ستھرائی دی ذمہ داری اللہ دے نبی کو سونپ دیتی، حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کو جلے نبی دے گھرانے دی طہارت دی واری ہے. فرمایا انما یرید ایک نبی دا صاف کرنا، ایک خدا دا صاف کر رکھنا. کیا مطلب ہے؟ میں نہیں سمجھا نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اعلی حضرت نے ترجمہ کیتے غلط رنگ دینے کہ دور کر دے، صاف ستھرا کر دے. وہی دا مطلب ہے کہ پہلے صاف ستھرے کہنا خدا تو کو نیک کرے. اللہ تا پہلے فرمیندہ پہ بھئی اگر کوئی گرد و غبار بھی آمنا چاہتی تو وہ بھی قریب نہیں آ سکتا. میں ہی نتیجے پہ پہنچا میرے محترم بزرگوں، اللہ نے اہل بیت اطہار کو اتنا صاف ستھرا کیتے ایک کمال نہیں. حضور فرمانے آنا فاہل بیت مطہرون، فرمایا میں تے میرے گھر والے پاک صاف ستھرے ہیں، ظاہری بھی پاک ہیں باطن بھی پاک. علماء دیکھیں حالت جنابت کے اندر مسجد جامنا ممنوع ہے، مگر اٹھاؤ حدیثاں چاشتہ دی حدیثاں اٹھاؤ. فرمایا کہیں کوئی اجازت کہیں نہیں، چاہے ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، سلمان فارسی ہیں، بلال حبشی ہیں، جتنے بھی ہیں کوئی بھی ہے، فرمایا وہ جلے آسن وہ غسل فرما کے آسن حالت جنابت دوں. لیکن میرے واسطے میرے علی واسطے اللہ استثناء ہے، اس حالت جنابت کے اندر بھی مسجد آ سکتے تھے. جائز دے سارے واسطے جائز دے. اے آنا تو اہل بیت مطہرون، میں اور میرے اہل بیت انتہائی صاف ستھرے. اللہ اکبر اللہ اکبر. طہارت فکر، طہارت قلب، بس جلے طہارت قلب تھی ونجنا ول اکھت بھی پاکیزگی آوے، ول نگاہاں جھکیاں ہوندی، ول کوئی سامنے آوے تا بڑی ہوئے تو ول ماں لگ دی، برابر ہوئے تو بہن لگ دی، چھوٹی ہوئے تو ول دھی لگ دی. یا اگر دل میں گندگی ہے تو ول اپنی بہن سے بھی بچنا چاہیے اور اون ظالم کو بچانا چاہیے.
اللہ اکبر اللہ. حضرات محترم کیونکہ زیادہ میں وقت نہیں دینا، میں جی آیت پڑھی نا اندر ضمن ایک دو حدیث آتے بس اجازت، بڑی مہربانی، ورنہ یہ تام سحر کے موضوع ہی بڑا لمبا ہے. اللہ تعالیٰ تاری حاضری قبول فرماوے اور عقیدت قبول فرماوے. جی اہل بیت اطہار نال تاری محبت ہے نا یہ بڑی کم آتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث بڑے ہیں لیکن دوستو مثلا امام ترمذی نے یہ حدیث کی نقل کی تھی احب اللہ لما یغزوکم، کہ حضور پاک نے فرمایا لوگو اللہ نال محبت کرو کیونکہ وہ تاکو غذا دیں دے من نعمہ ہی، اپنے نعمتاں وچوں تاکو روزی دیں دے، ظاہری غذا باطنی غذا، تاکو رزق دیں دے، تاکو علم دیں دے، تاکو جائیداداں، تاکو اولاداں، تاکو علم اور تاکو ہر طرح کی عزت عظمت عطا فرمائیں دے. لہذا تاکو چاہیے اپنے رب نال محبت کرو. محبت کا طریقہ کیا ہے؟ بس زبان نال آکھ بیٹھو ساکو اللہ نال محبت ہے. محبت کا مطلب ہے جے اذان تھی مسجد وچ آو اندی بارگاہ سر جھکاو، جے روزے ہیں تو روزے رکھو، زکوٰۃ لازم ہے تو زکوٰۃ دو. اللہ اکبر. عشر واجب ہے تو عشر ادا کرو. ماں باپ کی عزت کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی محبت کی دلیل ہے. اور سرکار نے فرمایا احبونی لحب اللہ، فرمایا میرے نال محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ تو. کیا مطلب؟ جے چاہتے ہو خدا تمہارے نال محبت کرے تو تساں مصطفیٰ نال محبت کرو، خدا تمہارے نال. اور فرمایا احب اہل بیت لحبی، اور میرے اہل بیت نال محبت کرو، میرے حسن نال محبت، میرے حسین نال محبت. میں انہیں پڑھ دیا حدیث پاک صحابہ نے عرض کیا من قرابت ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہے اشخاص ہیں، کہے نفوس قدسیاں ہیں، کہے تارے قرابت دار ہیں جنہ دی محبت وجبت علینا مودتهم، جنہ دی محبت سارے تے لازم ہے. فرمایا هو علی رضی اللہ تعالی عنہ و فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہ وابناہما الحسن والحسین، اور انہوں نے بیٹے. اچھا یاد رکھو چونکہ میں غور کرے نا، میں چونکہ سارے کچھ سادات ہی بڑے متاثر بھی تھے، بڑے اللہ تعالیٰ انہوں کو ہدایت عطا فرما لے سیدھی گائے. لیکن الحمدللہ میں مرید ہاں حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین شاذلی علیہ تے میں شاگرد ہاں حضور فضالی زمان. سبحان اللہ سبحان. الحمدللہ اساں ہر پہلو تے غور کریں گے. بہت آدم صحیح یہ جڑی آیات ہے نا یہ صرف انہاں دے بارے حضور دے ازواج دے بارے کہیں. خدا تا کو نیک کرے علماء بیٹھن سیاق و سباق کو دیکھو تا ازواج بالکل ہاں یہ سارا وہ سلسلہ چلتا پہ لڑائی سارے علماء دے ہاں. لیکن اللہ نے میرے اتنے کم از کم کرم کیتے کہ میں کم از کم اعتقادی طور دے گمراہی دا کرا شکار نہیں کیا. دعا کرے مرد دم تک اللہ ثابت قدم رکھے. بڑے بڑے لوگاں دے قدم اکھڑے لیکن چونکہ قلعہ مضبوط ہوگے نا سائیں پوسٹ سے ہوئے ہاتھ ہوگے تو آدمی گمراہ نہیں کی سکتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں یہ کرنا چاہنا یعنی میرے ذہن جڑا نقطہ ہوئے ہے کہ یقیناً حضور دے سارے گھر والے اہل بیت سارے گھر والے ازواج مطہرات سارے ماشاءاللہ دے شامل ہیں. البتہ ایک عموم بھی ہوندے بھی خصوص بھی ہوندے. عموم وچ سارے شامل ہیں تے خصوص دے اندر حضرت علی المرتضی، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن اور امام حسین. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرات محترم آؤ اللہ نے جو مطالبہ کیتے محبت کرو، محبوب اعلان کر دو محبت کا مطالبہ کیتے تھی بال بھی تو محبت منگ کی گئی نا، اجر و ثواب منگ کیتا گیا نا. اور دوستو دیکھ رہے کیا جڑا سارے تو مطالبہ کیتا جا رہے کہ میرے حسن حسین نال محبت کرو، کیا ان دے سارا فائدہ ہے؟ اللہ نے جو فرمائے فذکرونی میرا ذکر کرو، یا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، فرمایا ایمان والو اللہ دا بہت ذکر کرو، اٹھتے بانے چلتے پھرتے ذکر کرو. یہ کہدا فائدہ ہے؟ کیا اللہ دا فائدہ ہے؟ لعلکم تفلحون، یہ تو اللہ فائدہ ہے. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا واشکروا لی میرا شکر کرو. اللہ نے بار بار شکر کا حکم دیتے. کیا اللہ کو کوئی فائدہ ہے؟ نہیں، شکر کرنے والے کا فائدہ ہے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید.
اگر میرے شکر گزار بندے بن تو میں تو آپ کو زیادہ دیتا، اگر نہ شکری کرے تو میرا عذاب سخت ہے۔ تو دوستو درود و سلام پڑھنا جو حکم دیتے کیا حضور دا فائدہ ہے؟ اب بل فائدہ سا درود نہ بھی پڑھوں کیا حضور کے درجے کوئی کمی آوے تھی؟ جلے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ دے اندے فرشتے نبی دی ذات تے درود بھیجیں دے پین تے بھیجیں دے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو تسا درود بھی بھیجو تے سلام بھی بھیجو، جلے اللہ بھیجیں دا پے بل فرشتہ دے مومنین دے درود بھیجن دا کیا مقصد؟ دراصل کیونکہ فائدہ سادہ ہے ہی واسطے ساگو حکم ہے آل بیت اتحاد دی محبت جو حکم دیتا گئے ان دے وچ انہاں دا فائدہ نہیں سادہ فائدہ ہے۔ حدیث پاک ہے پیارے حسن ہی پاسو بیٹھے پیارے حسین ہی پاسو بیٹھے کہ حضور ہی پہ دعا مانگ دیں اللہم انی احبہما، اے اللہ مہینہ نال محبت کرے، گال تھی ختم نہیں تھی فاحبہما، مولا تو ہی نال محبت فرما۔ کیا اللہ پہلے محبت کیا نہ فرمیندا؟ اللہ خود مطالبے کرویندا پہ قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، لیکن حضور عرض پہ کریں مولا محبت اضافہ تھیندا ونجے، محبت تے حد ہی کہنی، محبت دی حد ہی کہنی، پیار دی حد ہی کہنی، پیار دا ایسا سمندر ہے کہ تے میں حد ہی کہنی، تے کنارہ ہی کہنی۔ مولا بڑی محبت فرما، بڑی محبت فرما۔ جن آپ نماز پڑھتے تھے نا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سے کو سیدھے راستے سے چلا، آئے تو کھڑے دے دیا کیا ہوگے؟ مقصد ہے مولا شیطان نفس اس ظالم ان کی دیں گمراہ نہ کر دینے تاکہ ان دے ثابت قدم رکھیں اور ہدایت کے منزلہ بھی بہویں، قرب الہی کے منزلہ بھی بہویں۔ مولا کھڑی نہ کھڑے رہوں اگم عطا فرمانی۔ تو میرے محترم بزرگ اچھا گال کے ختم نہیں تھی بلکہ حضور کیا پہ دعا کریں احب من یحبہما، مولا جڑا میرا انہاں دوہاں شہزادہ نال پیار کرے تو دے نال بھی پیار فرما، انہاں نال بھی پیار فرما۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم آخر دے اندر ایک حدیث کئی بار سن چکے ہو لیکن میں کوئی ایک حدیث بیان کرنے ویسے لطف آندے کہ دوستو حضور منبر دے اتے جلوہ گر ہیں، سبحان اللہ، منبر دے اتے جلوہ گر ہیں، حضور علم و حکمت دے موتی بیٹھے لٹ رہے ہیں اور ایسے انداز باز کیا تھی دے صحابہ کرام بڑے ادب نال بیٹھے انہیں سراپا ادب بنے بیٹھے سر جھکائی بیٹھے کانہم علی رؤوسہم الطیر کا منظر ہے کہ سیرہ دے پرندے بیٹھے اگر تھوڑی سی حرکت کی تھی پرندے اٹھ بیٹھے اتنا جناب والا با ادب ماحول ہے۔ اللہ اکبر۔ دوران حضور کی نگاہ جو پوندی ہے آپ کیا دیتے ہیں؟ آپ سے دوہیں شہزادے، آپ سے دوہیں نواسے سبحان اللہ مسجد داخل ہیں سبحان اللہ وعلیہما قمیصان احمران سبحان اللہ اور دوہانے سرخ دھاری دھار لباس پاتا ہے آندے پہیں عمرہ میں چھوٹے چھوٹے ہیں ننھے مننے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہیں ایک نیمت تھوڑا جہاں انہیں زمین دے آگے دے پیا ابو جناب والا سہارا دے دے اب پیا آندے تب پہلا سہارا دینے دے۔ دیکھو یہ سبق مل دے پھرا وہ ہیں جڑے پھراواں کو گرے دے نہیں انہاں کو اٹھے دے اور کتنے پھرائیں وہ پیچھا رہ گئے مالی طور دے معاشی طور دے جناب اللہ علمی طور دے عملی طور دے کتنا پیچھا رہ گئے اساں بل کے نہیں دیتے۔ آپ ماشاءاللہ بہترین کھانے پکا کے اللہ نے دبئی دا جو موقع دے رہی تھی اللہ نے سعودیہ دا اور جناب اللہ باہر چلا گئے اور حالات بدل گئے۔ این پاسو بھرا رہے وہ بھوکا پے این پاسو بہن جوتے بھئی ڈکھی پئی ہے نہ اوندی پرواہ ہے نہ اوندی پرواہ ہے بل بھی بھرا نہ اوندی پرواہ ہے نہ اوندی پرواہ ہے بل بھی دعویٰ ہے کہ وہ بھرا حضور فرمائے وہ تو میرے تے ایمان ہی نہیں کھنایا جیڑا خود دا پیٹ بھر کے کھا منجے اور اون دے پہلو دے اندر اوندا بھرا بھوکا ستا جاؤ۔ اے دین نہیں تے توجہ کیتی کرو اگر چاہتے ہو تے رزق کی برکت ہوے نا بل لکا کے نہ کھادا کرو بل بنا کے کھادا کرو۔ باہر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیتا کہ آپ نا انہیں خطبہ موقوف کر دیتا منبر کو چھوڑ دیتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مسجد سے درگاہ گزر کے چلے گئے۔ صحابہ کرام سراپا حیران تھی گئے کہ آپ خطبہ ارشاد بیٹھے فرمائے ہیں منبر سے جلوہ کر ہم اچانک کیا تھی گئے میں جو پلٹ کے دن حسنین کریمین آندے پین سبحان اللہ دھاندے پوندے آندے پین بن کے سبحان اللہ انہاں کو سینے نال لینے انہاں کو پیار کی دینے انہاں کو سینے نال لا کے
بس ممبر دے جلوہ کرتے ہیں اور بس تشریف فرما ہو کیا دیں صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، میرے رب نے سچ فرمائے بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش۔ اگر اس فتنہ بمانے میں فتنہ کرا نہ مقصد شاہ جی کی حالت ثابت تھی اللہ انما اموالکم و علم ہوندہ ہی واسطے کہ سب سے لفظ کی میں بولیں آسن چشتی صاحب میں بڑی احتیاط کریں الحمدللہ اللہ اقبال مدد ہی فرما رہے میں اسے بریک لیں اسے میں بریک لیں اسے میں الفاظ جناب نے تو میں معذرت کر دیں یار میرے کو الفاظ ہی کہیں نہیں کھچا ہو الفاظ ہی کہیں لوگ دھک مرے بل بات نو ہو لفظ بولنا حاجہ نہ بولو یہ لفظ ہی نہ بولو بعد پہلے کلاساں لگیں بعد جناب والا تساں او جواب دے دیو اے مطلب نہ ہا اے مطلب ہا پہلے تو پہلے سیانے آدم پہلے تولو تے بل بولو کیویں نا جی پہلے تے بل بات ہے سمجھتا ہے وہ بندہ مار نہیں کرنا۔ خیر سوال کو ختم کروں میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمائے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا تمہارے مال تمہاری اولاد تمہاری آزمائش ہے۔ فرمایا میں نے خطبہ دینا بیٹھا نہیں جلے میں اپنے پیاریاں کو دکھے نہیں اللہ فقطع تو حدیثی میں آپ کی گفتگو منقطع کر دی اپنی گفتگو موقوف کر دی تھی فرفعتہما میں بن کے دوہاں کو چاہتے نہیں سینے نہ لینی اور میں اٹھا آکھنا چاہنا یارو ہوں محفل دے اندر ہوں بھری محفل دے اندر ہوں مسجد نبی دے اندر صحابہ کرام بیٹھے حضرت علی المرتضیٰ تشریف فرما ہیں، سلمان فارسی موجود ہیں جڑے کندھاں دے گنے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق موجود ہیں۔ ایک بار مسجد کو نماز پڑھ کے نا اثر دی حضرت مولا علی اور حضرت ابوبکر صدیق سے میں نکلے نا اگو بالاں دے وچ نا حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ کھیتے کھڑے ہیں، آپ نے ان کو پکڑیا پکڑ دے بوسا دیتا تیری میں جناب والا کندھے دے چاہتا آدم کے هذا حسن اشبہ برسول آدم یہ حسن ہے نا حضرت علی کو مخاطب کر کے آتا ہے علی صحیح یہ حسن ہے نا یہ رسول پاک سے زیادہ مشابہ ہیں تمہارے مشابہ کوئی نہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں وعلی یضحک اور حضرت علی یہ گال سن کے مسکرا دے کھڑے ہیں خوشی دے کھڑے ہیں صحیح ہے حضور دے مشابہ ہی دے حضور دا عکس جمال ہی دے حضور دے حسن و جمال دا مظہر اے زیادہ ہے اے تمہارے مشابہ زیادہ کہنی اے آپ نے نانا پاک سے زیادہ صحیح بالکل سچ ہے۔ اور صحابہ کرام اور حضرت علی مرتضیٰ اہل بیت اطہار کے درمیان ان شکوک کو شبہات پھیلائے ہوئے ہیں کیا بخاری شریف میں کوئی نہیں حضرت ابوبکر صدیق نے کتنی بڑی گال کی ہے یہ تو بڑی گال ہوگا تو میرے کو کوئی دکھا دے آپ فرمانے ارقبوا محمدا فی اہل بیت ارقبوا محمدا فی اہل بیت اور لوگوں اہل بیت اطہار کے بارے حضور کا خیال رکھو حضور کی نسبت کا خیال کرو حضور انہوں سے نال معاملات کریں ہوئے اے نہ دکھائے کہ اللہ حسن حسین اے دکھائے پچھو پیارے مصطفیٰ کریم انہوں نے نسبتاں کا لحاظ کریں یہ تو بڑھ کے کوئی گال ہوگا تو میرے کو دساؤ کتنی بڑی عقیدت ہے کتنی بڑی محبت ہے جڑے اتنا لحاظ پہ کریں نے ہاں صحیح بی بی سیم کی ہاں باغ صدق کا مطالبہ کی تو نے 9 گھنٹے کھڑے رہ گئے دربار دے اندر انہوں نے اکھ چاہ کے بھی نہ پوچھا کیا مطلب ہے شرم نہیں آتی تو اور جڑے چند درخت ہیں وہ منگن گیا ہیں حالانکہ یہ بھی غلط ہے آپ گیا ہی کوئی نہیں بلکہ نمائندے بھیجیں جنہیں جناب والا ازواج مطہرات نے حضرت عثمان کو نمائندہ بنا کے بھیجا آپ نے بھی نمائندہ غالباً حضرت عباس کو بھیجا میرے محترم بزرگوں ارسلت کے الفاظ آنے ارسلت الى ابی بکر کے الفاظ آنے اور صحیح میں کیا خیال ہے وہ باغ فتح کھا گئے تینوں تے ایک وقت چاہیے الحمدللہ میرا بڑی تفصیل دینا کم از کم 9 قصوں کے اندر السعید کے اندر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق غاصب نہیں محافظ ہیں تین عنوان جناب پر تحقیقی مقالہ شاید الحمدللہ
انہاں دے جتنے اعتراضات ہیں شیعہ دے اہل تشیع دے جتنے میں انہاں دے سارے دے پڑے ان دے نال پھر حدیثاں پیش کر رہے ہیں من گڑھ وہ بھی سارا مقصد ہے انہاں دا بہت ماتم کیتا گیا. لیکن آؤ دوستو میں آکھنا ہے چاہنا حضرت علی سے ہی بیٹھے ہیں, حضرت سلمان سے ہی بیٹھے ہیں. آپ فرماؤں اچار علی جی تھوڑی بیٹیاں دے پہنچان دے پوندے والے بنے ونو انہاں کو پکڑو, بھجو بھجو بلال بھجو سلمان انہاں کو چاہو. آپ نے کہیں کو حکم نہیں دیتا بلکہ خود منبر چھوڑے, خود خطبہ موقوف کیتے. ادھر سامنا چاہنے ہیں او دادے بنن والے ہو او نانے بنن والے ہو, اے پوترا نال پیار کرے نواز نال پیار کرے. سارے کوئی نماز پڑھتے پہ ہوں انہیں دھکے دینے سے حضور دے نواز سے آمین تک کندھا دے سوار تھی نہیں آپ سجدہ ہی لمبا کر. یہ عظمت حسین, عظمت اہل بیت اطہار ہے. تو حاکم مبارکباد حسین ذکر حسین ذکر اہل بیت کی ایک بڑی روحانی محفل سجائی. علماء کرام بھی تشریف منائے, تمہاری بھی زیارت نصیب پئی. ہاں اللہ پاک کرم فرماوے. میرے بھائیو جڑے قرآن مجید حفظ پہ کرے میں کہ بہت بڑی سعادت ہے. دین دی خاطر تا امام حسین نے کرب و بلا کے اندر گردن کٹا لی تھی سبحان اللہ, مگر جدید کے ہاتھ نہ لیتا. اور اے او قرآن ہے جڑا تو سینے ایک محفوظ پہ کریں دے ہو امام حسین نے نیچے دی نوکتے اور تمہاری کتنی بڑی سعادت ہوتی. کل قیامت اللہ اللہ فرمیتی آئے حفاظ کرام پورے آؤ تو تا مسجد کی سنیں دے آوے, محراب و منبر دے کھڑے تھی کہ بھی سنیں دے آوے, جلسہ نے بھی سنیں دے آوے. آؤ آج قرآن پڑھ دے بنیو جنت کا سیڑھیاں چڑھ دے بنیو. 6666 کم بیش آیات ہیں. کوئی اتنے درجے صرف قرآنی آیات سے بدلے ملتے ہیں. اور کتنی بڑی احساس کی گال ہوتی, کتنے لوگ وزیر مشیر کم دے کھڑے ہوتے ہیں. حشر کر کے دیں دے بہن یاد ہیں ہمارے دور میں کوئی سیاسی ورکر جیل میں نہیں گیا, ایسے 10,000 گئے. ہمارے دور میں کوئی ظلم و ستم نہیں ہوا, معاشی حالات بہتر, لوگ دل نہیں دے سکتے. کل تو بندے رات کو شاہ جی مہربانی کرے دل ادا سارا نبی در یعنی وہ کٹ دے سن مہربانی کل کروا دی بھائی. آج ایک سویرے بھی آ گئے کہیں قبلہ مہربانی فرمائے. جھوٹ بولنا یارو دعا کرو شالا پاکستان پاکستان اصا زندگی چ دیکھوں باقی پاکستان این واسطے پاکستان کی دعوتے تاکہ اتنا ظلم نہ ہو, اتنا ستم نہ ہو, اتنا رشوت نہ ہو, اتنا سودی نظام نہ ہو, اتنا علماء دی عزت ہوے, بزرگاں دی عزت ہوے, اتنا قانون دی عملداری ہوے, عدل و انصاف ہوے, اتنا انصاف دکھتا پے, اتنا جج دکھتے پے. وہ اتنا تو حوصلہ ہوے کہ تساں اگر کوئی کہیں دا فیصلہ کیتا ہے بھجو تا نہ اسے کھڑو نا. یہ بھجنا ہی گال دی دلیل ہے کہ دال کالا کالا ہے. دعا کرو سارے بزرگاں نے این واسطے قربانیاں دتان تاکہ اتنا نظام مصطفیٰ آوے, سبحان اللہ, دین مصطفیٰ آوے. کہ آپ ادھر کچھ مہربانی کروں, کچھ جناب والا سوچ بناؤں, کیا انہیں کٹی دے رہا توں انہیں مری دے رہا توں. پیارے حسین نے بھی وہ سبق لیتے کہ جل یزیدی پیدا تھی بنن بل جے حسین حسین کریں دے ہوتا بل حسینی کردار بھی ادا کرنا پوچھی. سر کٹ جائے چڑھ جائے نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول. باہر کہ ہر دیو افراد جنہاں سے جہنم واجب ہو چکیا ہوتی حافظ قرآن کو کوٹا دیتا ویسی اعزاز دیتا ویسی. اے حافظ قرآن او تیرے گھر کے افراد جنہاں اسے جہنم واجب ہو چکے اشارہ تو کریں دا بن جہنم تو آزاد کر کے جنت جیسا بنے. کیا خیال ہے وہ بال اپنے ماں باپ کو چھڑے سی, کیا خیال ہے بہنی گھیرا مانگوں. حافظ قرآن آؤ تیرے اے کیڑے قرآن حافظ واسطے اعزاز ہوتی جڑا قرآن پڑھے صحیح تے عمل ہی کرے. پڑھے تو وبل والدین احسانہ بیوی دے آ کے دھکے دے دے او جو حافظ قرآن